اور ان مسجدوں میں، مندروں میں، چرچ، گردواروں میں ہمیں نور تو میسر ہوتی ہے، ہمیں ان جگہوں سے بھی نور حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ مقدار نور کی، وہ تعداد جتنی لا تعداد ہمیں اللہ والوں کے دربار سے حاصل ہو جاتی ہے، وہ ان مسجدوں، مندروں، گردواروں، چرچ سے اتنی تعداد میں ہمیں نہیں مل پاتی۔ اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، کارن ہے، وہ اس لیے ہمیں مسجدوں سے، مندروں سے نور نہیں حاصل ہو پاتی۔ کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے کہ مسجد میں جانے کے بعد بھی، مندروں میں، چرچ میں، گردواروں میں جانے کے بعد بھی وہ بے چینی سی لگی رہتی ہے، وہ سکونیت حاصل نہیں ہوتی، من کو، قلب کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ سکون کا حاصل ہونا، یہ پہچان ہے، من کو شانتی ملنا، قلب کو سکون قلب حاصل ہونا، یہ پہچان ہے کہ ہمارے روح کو ہماری غذا، ہمارے روح کو اس کی غذا جو اسے ملنی چاہیے، جو اس کی غذا نور ہے، وہ مل گئی، یہ پہچان ہے۔ اگر آپ کو من کو شانتی، سکونیت، سکون قلب حاصل ہو جاتی ہے اللہ والوں کے دربار سے، مسجدوں سے، مندروں سے، تو یہ پہچان ہے کہ ہمارے روح کو اس کی غذا جو نور ہے وہ اسے مل گئی، وہ اسے مل رہی ہے۔ اس سے من کو ہمارے شانتی، سکونیت حاصل ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں، مندروں میں بھی سکونیت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اب وہ پہلے والا دور رہا نہیں۔ اس دور میں 99% لوگ جو ہیں ریاکار، دکھاوے والے، دنیا دار لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ پہلے والا دور ہے نہیں کہ پہلے کے دور میں کیا تھے کہ ہر لوگ جو تھے وہ مومن مسلمان تھے، جن کے قلب، جن کے نفس پاک تھے، قلب میں نور ہی نور بنا کرتا تھا۔ اور ایسے مومنوں کی جب بیٹھکی ہوتی تھی، بندگی ہوتی تھی مسجدوں میں، مندروں میں، چرچ، گردواروں میں، تو ان مومنوں کی نور کی وجہ سے اس جگہ کی مسجد، مندروں کا در و دیوار بھی نور سے پر نور ہو جایا کرتا تھا، اور وہاں نور ہی نور برقرار برستا رہتا تھا، کیونکہ وہ لوگ بھی تھے جن کے نفس، جن کے قلب پاک تھے، جن کے قلب میں نور ہی نور بنتا تھا۔ اب اس دور کے لوگ جو ہیں، آج کے دور کے لوگ، ان کے قلب میں دنیا داری ہی بھری پڑی ہے، نفس پاک نہیں ہے، قلب پاک نہیں ہے۔ مسجد میں بھی جاتے ہیں تو دنیا کے ہی اپنے سارے پریشانی، مسائل اپنے لے کر مسجد میں جاتے ہیں۔ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں ہی ان کے دنیا داری چلتی رہتی ہے، دنیا کے باتیں، خیال چلتے رہتے ہیں۔ مندروں میں بھی وہی حالات۔ تو اس وجہ سے وہ نور کی مقدار جو تھی وہ بھی گھٹ گئی، جو اب مسجد، مندر، گردوارے سے ہمیں نہیں پراپت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ والے ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے ہی لیے اپنی جیون کو لگا دیا، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کو راضی کیا، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بنے۔ اور اس کے بعد جس جگہ پہ ان لوگوں نے اپنا حجرہ بنایا، اپنا ڈیرا بنایا، اس جگہ پہ جب رب کا ذکر فکر کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں تو اس جگہ کے در و دیوار میں بھی نور پیوستہ ہو جاتی، اللہ کے تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ان اللہ والوں کے اوپر۔ تو اس جگہ پہ، اس علاقے پہ بھی نور ہی نور برستا رہتا۔ تو ان لوگوں کے درباروں میں، اللہ والوں کے دربار میں زیادہ سے زیادہ نور کی بارش ہوتی رہتی ہے، نور ہی نور رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان، ان لوگوں کے دربار میں بندہ جاتا ہے تو اس کے جو روحانی کیفیات ہیں، روحانی دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کو چاہیے اس کی غذا، اس کو ملنی چاہیے نور، اور روح کو اس کی غذا نہیں مل پاتی ہے تو روح کمزور ہو جاتا ہے اور پست حال ہو جاتا ہے،
اور ان کے دربار، ان اللہ والوں کے دربار میں جانے کی وجہ سے ان روحوں کو، ہمارے اندر کی جو روحیں ہیں اس کو اس کی غذا جو نور ہے اسے ملنے لگتی ہے، طاقت میں وہ آ جاتا ہے، طاقت اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو ہمارے اندر کے روحانی معاملات جو ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا فائدہ اللہ والوں کے دربار میں جا کر وہ روحانیت حاصل کر کے اپنے روحوں کی بیماری، تکلیفیں دور تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر واپس اپنی دنیا میں آتے ہیں، اپنے پریوار، اپنے گھر پریوار میں گھل مل جاتے ہیں، تو پھر وہی حالات کچھ عرصے بعد ہمارے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، پھر سے ہم لوگ وہی کام کرتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں۔ تو کیوں نہ کچھ ایسا آپ لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کے اندر وہ نور ہر وقت بنتا رہے، چاہے آپ روحانیت حاصل کرنے کے لیے، نور حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ جائیں اللہ والوں کے دربار، اللہ کے ولیوں کے دربار میں جائیں، مسجدوں میں جائیں، لیکن اپنی پریشانیاں لے کر نہ جائیں، اپنی خواہشات لے کر نہ جائیں، بلکہ آپ اس نیت سے وہاں جائیں کہ فیض حاصل کرنے کی نیت سے جائیں، جو بندگی، رب کے ذکر فکر، اس کے نیت سے جائیں، اور جو رہا آپ کے روح کی خوراک، روح کا غذا، اس کو طاقت پہنچانے کا معاملہ، تو اس کی نیت سے آپ ان جگہوں پہ نہ جائیں۔ آپ کو، آپ کے اندر کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو گھر بیٹھے ہی آپ کے اندر وہ روح کی غذا، جو اس کا نور ہے، وہ ملتا رہے، آپ کام کاج کرتے رہیں، کھانا پینا کھاتے رہیں، آپ کو اس روح کی غذا، اس کو طاقت پہنچتی رہے، کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے سرکار، ہمارے مرشد پاک سرکار گوہر شاہی نے وہ راستہ، وہ طریقہ لوگوں کو سکھایا اور بتایا کہ وہ راستہ کیا ہے، کہ آپ گھر بیٹھے ہی اپنے روح کی طاقت، اس کی غذا اسے دے سکتے ہیں، کام کاج کرتے، سوتے رہیں یا جاگتے رہیں، یہاں تک کہ چلتے پھرتے رہیں، آپ کے روح کو اس کی غذا ملتی رہے۔ وہ طریقے ہمارے سرکار پیر و مرشد نے ہمیں سکھایا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بتایا، جو آج دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہمارے سرکار گوہر شاہ جڑ کے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور فائدہ لابھ اٹھا رہے ہیں اور مومن بن رہے ہیں، کیونکہ مومن بندہ وہی ہے جس کے اندر یہ نور بن رہا ہو، اور حضور کی امتی میں وہی ہے جس کے سینے میں نور بن رہا ہو برقرار۔ جس کے سینے میں نور بن نہیں رہا وہ مومن نہیں، حضور کی امتی نہیں۔ حضور کی حدیث بھی آئی ہے کہ حضور کی امتی وہی ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا امتی وہی ہے جس کے سینے میں نور ہو، جس کے سینے میں نور نہیں وہ حضور کی امتی نہیں۔ اب یہ لفظوں کی کہانی ہے، جو لوگ ہر کوئی اپنے لفظوں سے یہ اقرار کرتے رہتے ہیں، مانتے رہتے ہیں، بہلاوے میں ہیں، کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حضور کی امتی ہیں، میں حضور کی امتی ہوں۔ دراصل حضور کی امتی بننے کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو انہوں نے سکھائے ہیں، جو ان کی سنتیں ہیں، اس کو اپنے عمل میں لانا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے سینے میں نور ہوگا وہی میرا امتی ہوگا اور وہی مومن بندہ ہوگا۔ اور یہ نور بنے گا کیسے؟ تو نور بنانے کا طریقہ ہمارے مرشد پاک، ہمارے سرکار گوہر شاہی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اب تک سکھا چکے ہیں۔ آپ بھی سیکھیں اور فائدہ حاصل کریں اور اپنے سینے میں نور بنائیں، گھر بیٹھے اپنی جیون کو خوشحال بنائیں، ظاہر بھی اور باطن جیون کو بھی اپنے خوشحال بنائیں، اپنے رب سے اپنے آپ کو جوڑیں، اللہ والا بنیں۔ اور یہ نور سینے میں بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارے مرشد پاک سرکار گوہر شاہی سے آپ کو اذن قلب، ذکر الہی، اللہ کے ذکر قلب کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ اجازت لیجئے
اور اپنا نصیبہ آزمائیے اور پھر دیکھیے اس کے فائدے۔ جیسے آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن یہ جو اذن اجازت سرکار گوھر شاہی ہمارے دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ الگ تعلیم ہے۔ یہ تعلیم آپ کے روح کی طاقت پہنچانے والی تعلیم ہے، روح کو غذا دینے والی تعلیم ہے۔ تو اس کی تعلیم لیں اور ذکر قلب کی اجازت لیں، سرکار گوھر شاہی سے جڑیں، مرشد پاک سے جڑیں، اور اپنے ظاہری جیون اور باطنی جیون کو سنواریں۔